بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ بہت سارے ساتھیوں نے ہمیں میسج کیا اور کہا قاری صاحب کہ جو دعائیں ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں عام طور پہ، تو آپ ایک دفعہ وہ سب دعائیں جو ہیں وہ تجوید کے ساتھ پڑھنا ہمیں سکھلا دیجئے، اور ساتھ ساتھ ان کے معنی جو ہیں وہ بھی ہمیں بتا دیجئے۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز وہ دعائیں ہم پڑھیں گے، اور دعا جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادات کا مغز ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے عام طور پہ ہم نماز و خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب دعا کا وقت آتا ہے تو ہم دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں دعا کا جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم اللہ کریم سے کس چیز کی ڈیمانڈ کریں، کیا چیز مانگ رہے ہیں۔ تو اسی جب بھی دعا مانگیں تو لازمی دعا کا جو مفہوم ہے، جو مطلب ہے، وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ رب العزت سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد جب ہم سلام پھیرتے ہیں، تو سلام کے بعد جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے ساتھ اللہ اکبر یہ بھی کہیں۔ تو اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کے بعد ہم استغفار پڑھتے ہیں کہ استغفر اللہ، میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے، میں بخشش طلب کرتا ہوں اللہ سے۔ اس کے بعد ہم کچھ قرآنی دعائیں جو ہیں وہ عام طور پہ پڑھتے ہیں، جن میں سے ایک دعا یہ ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے، دعا ہم لوگ عام طور پہ مانگتے ہیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے، بے شک آپ بہت عطا فرمانے والے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک آپ سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے ہمارے رب، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما
توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اے اللہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے، اور مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرمائیے، اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرمائیے۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے میرے رب، بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا ہے، یعنی بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، اور اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے، اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دیجئے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دیجئے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنائیے۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، تو آپ مجھے بخش دیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو میرا پروردگار ہے، اور ہر گناہ سے، اور میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام۔ حینا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام۔ تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ، تو ہی سلامتی دینے والا ہے، اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے، اور سلامتی تیری ہی طرف سے لوٹتی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اور سلامتی کے گھر میں داخل فرما۔ اے ہمارے پروردگار، تو بڑی برکت والا اور بہت بلند ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك
إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرمائیے، بے شک آپ ہی سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائیے، بے شک آپ ہی توبہ کو قبول کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری سب دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔